بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، قرآن کے سلسلے میں، علوم القرآن کے سلسلے میں ہم اپنے مختلف پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کا مضمون کیا ہے، قرآن کن علوم پہ بحث کرتا ہے، اور قرآن کے اندر جو ذکر کیے گئے، جو علوم ذکر کیے گئے وہ کون کون سے ہیں۔ مختلف فقہا نے، مختلف اہل علم نے اس پہ کام کیا، تدبر کیا، قرآن پہ سوچنے کی کوشش کی، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کا نزول کا مقصد کیا تھا، اور قرآن کے اندر جن علوم پہ بحث کی گئی وہ کون سے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ایک جید عالم تھے۔ بر صغیر میں آپ کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا گیا۔ حدیث کا علم بر صغیر میں متاثر کرنے، بر صغیر میں حدیث کا علم ہی متعارف کرنے میں آپ کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فارسی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے بر صغیر میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا گیا، عام لوگوں تک قرآن کو پہنچانے میں بھی آپ کا کردار ہے۔ پھر خانوادہ شاہ ولی اللہ کو اگر بر صغیر کے اندر سے نکال لیا جائے تو بر صغیر کے اندر اسلام کی جتنی اس خاندان نے خدمت کی ہے شاید ہی کسی خاندان نے کی ہو۔ آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، اپنے دور کے سارے اکابرین جن نے قرآن و حدیث کی خدمت کی، قرآن کے تراجم لکھے، مدارس قائم کیے۔ پھر شمع جہاد کے پروانے شاہ اسماعیل شہید آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پہ بھی بڑا کام کیا۔ آپ کی یہ کتاب جو اصول قرآن یا اصول تفسیر کے سلسلے میں بڑی اہم کتاب ہے، مختلف مدارس کے اندر بھی وہ پڑھائی جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس میں آپ نے اصول تفسیر تو بیان کیے، ساتھ ہی آپ نے یہ بتایا کہ قرآن کے جتنے بھی مباحث ہیں وہ ان 5 علوم پہ مشتمل ہیں۔ بڑی ریسرچ کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن ان 4-5 موضوعات پہ بحث کرتا ہے، یا قرآن کے مباحث یہ 5 ہیں، اور بڑی دقیق ریسرچ کے بعد آپ نے قرآن کے موضوعات کو بیان کیا۔ تو الفوز الکبیر سے آج ہم آپ کو قرآن کے 5 مباحث یا علوم پنجگانہ جن کو کہا جاتا ہے، یا علوم خامسہ کہا جاتا ہے، ان پہ مختصراً بیان کریں گے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے موضوعات کیا تھے، قرآن کن ٹاپکس پہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز جو قرآن کا پہلا موضوع ہے، جس کو انہوں نے کہا تذکیر باحکام اللہ، یا علم احکام، کہ قرآن مختلف احکام بیان کر رہا ہے بنی نوع انسان کو عمل کرنے کے لیے، بنی نوع انسان کی زندگی کے لیے، مسلمان کو اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے۔ فقہائے کرام انہی چیزوں کو لیتے ہیں، قرآن سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور ان کو بھی آپ نے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ پہلی کیٹیگری میں آپ نے کہا کہ پہلے احکامات جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ عبادات ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا معاملات، مثلا طلاق، وراثت، نکاح، شادی، پڑوسی کے ساتھ حقوق، یہ سارے معاملات قرآن نے، یہ بھی احکامات میں آتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا تدبیر منزل، مثلا جب کسی چیز میں قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس سے پہلے قرآن اس کو صلح کی طرف، اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ مثلا آئلی زندگی کے اندر مرد اور عورت کے درمیان جب طلاق ہوتی ہے اس سے پہلے قرآن اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ مختلف چیزوں کے اندر درمیانی رائے بیان کرتا ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ علم الاحکام کے اندر تدبیر مدن، جس میں تدبیر حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، نظام حکومت کیا ہوگا، حکومت میں کون کون سے قانون نافذ کرنے ہیں، تعزیری سزائیں کون سی ہوں گی، اور
اسلام کیا کیا مطالبہ کرتا ہے، پھر شرعی احکام کس طرح نافذ کیے جائیں گے، شرعی احکام کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ یہ پہلا موضوع تھا جس کے اندر آپ نے کہا کہ قرآن کا پہلا موضوع یا پہلی بحث وہ ہے تذکیر بھی احکام اللہ یا علم احکام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا دوسرا موضوع علم محاسمہ ہے، مثلا مجادلہ، مثلا مباحثہ۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اپنے مخالفین کو کس انداز میں مخاطب کرتا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب کس طرح دیتا ہے، پھر ان کے اعتراضات کو رد کس طرح کرتا ہے، یا مناظرہ، علم مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مخالفین جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا ان کے دلائل کا رد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ 4 مختلف لوگ جو اس وقت موجود تھے اور آج بھی انہی کیٹیگریز کے لوگ ہیں، کہ ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، ایک مشرکین تھے جس میں تمام مشرکین آ جاتے ہیں، اور ایک منافقین تھے۔ قرآن مختلف انداز میں ان کے ساتھ مخاصمہ کرتا ہے، ان کے عقائد کا رد کرتا ہے، اپنے عقائد، اسلام کے عقائد کی حقانیت بیان کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ تیسرا جو قرآن کی بحث موضوع ہے وہ تذکیر بھی علی اللہ ہے۔ قرآن رب کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے کہ انسان کو خود پیدا کیا وہ ایک نعمت، انسان کے لیے کائنات کے اندر شجرات، جمادات پیدا کیے گی وہ نعمت، کائنات کا پیدا کرنا نعمت، جنت و دوزخ نعمت، جنت نعمت، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات چاہیے وہ ساری اس کے لیے نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختلف اپنی نعمت کا ذکر کر کے انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا جو موضوع آپ نے فرمایا کہ قرآن کا ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، کہ پرانی قوم کے واقعات، پرانے امتوں کے واقعات، تاکہ اسلام حق کی طرف آنے والے اور باطل کی طرف آنے والوں کا پتہ چل سکے۔ مشرکین کا بھی ذکر کیا، انبیاء کا بھی ذکر کیا، اس دور میں جو سبق آموز چیزیں پیش آئیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو اس کو تذکیر بایام اللہ کے موضوع سے تعبیر کیا گیا۔ یہ قرآن کا چوتھا موضوع تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع تذکیر بالموت و بعد الموت، کہ موت کا ذکر، قرآن کے اندر مرنے کا ذکر اور موت کے بعد کے مناظر، مرائل کا ذکر، مثلا آخرت کا ذکر۔ اور آخرت کے بارے میں تو آپ مکی صورتیں دیکھیں تو شروع میں محنتی توحید اور آخرت کے عقائد کے اوپر، یا بعد الممات کے عقائد کے اوپر، یا مر کے جی اٹھنے کے عقائد کے اوپر کی گئی۔ بعد الموت کے بعد پھر جہنم کا، پھر دوزخ کا، پھر حوض کوثر کا، پھر روز محشر کا ذکر۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن کے یہ 5 موضوعات تھے جن پہ قرآن بحث کرتا ہے، اور قرآن کا ہر حکم، ہر آیت ان میں سے کسی ایک موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے حوالے سے شاہ ولی اللہ کے علوم پنجگانہ یا علوم خامسہ کو بیان کیا۔ اور یہ ایک امپورٹنٹ موضوع ہے، مختلف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے، مختلف معلومات کے لیے بھی، معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی اس موضوع کو اکثر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ میرے پروگرام کو، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔